میرے لیے سبق یہی ہے حضرت، یار صرف آ کے چلے نہ جانا، آج کہیں نہ کہیں یہ گرہ باندھ کے جانا ہم نے بھی جانا ہے۔ اور حضرت جی کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب ہم نے گرہ باندھی ہوئی ہے، بھائی اگر آپ نے گرہ باندھی ہے تو پھر ہمارے اعمال سے تو گرہ ظاہر نہیں ہو رہی۔ اگر آپ نے یہ سبق یاد کر لیا کہ جاننا ہے، پھر آپ کی نمازیں پوری کیوں نہیں؟ اگر آپ کہیں مولوی صاحب نہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جانا ہے، بھائی اگر آپ کو پتہ ہے آپ نے جانا ہے پھر ہمارے معاملے ٹھیک کیوں نہیں ہیں؟ بھائی جن کو پتہ تھا جانا ہے ان کے تو انسان چھوڑو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے آپ بازار تشریف لے گئے، انسان تو چھوڑو نا جی، آپ بازار تشریف لے گئے، اونٹ بدک چکا تھا حضرت، اور جس کو پنجابی میں کہیں گے کہ پھوڑ ہو گیا تھا۔ اب کون اونٹ کو کنٹرول کرے؟ آپ آگے بڑھے، آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، کھڑا ہو گیا، آپ نے اس کے کان میں کہا آپ تشریف لے گئے، مختصر کروں گا وقت اتنا نہیں ہے، لکھا اونٹ کو سارا کچھ ہی بھول گیا، کھانا بھول گیا، پینا بھول گیا، وہ پھوڑو نہ بھول گیا، بیٹھ گیا وہاں، لوگوں نے کھانے کو رکھا نہیں کھایا، بیٹھا بیٹھا وہاں ہی مر گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، بھائی حضرت عمر نے کیا کہہ دیا اونٹ کے کان میں؟ اونٹ ہی مر گیا، جان لے لی اونٹ کی آپ نے۔ اگلے دن جب حضرت عمر فاروق بازار تشریف لائے لوگ حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں حضرت کل والا اونٹ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے۔ ارے حضور کیا کہا تھا اونٹ کے کان میں آپ نے؟ فرمایا کیوں کیا ہوا ہے حضور؟ وہ تو مر ہی گیا۔ تو میں مختصر کروں گا، آپ نے فرمایا میں نے اس کے کان میں اتنا ہی کہا تھا، اوے اینا پھوڑ کیوں ہے، مرنا نہیں یاد ہے؟ ہمیں نہیں یاد حضرت، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ بس ہمارا دعویٰ ہی ہے کہ ہمیں یاد ہے۔ اگر ہمیں یاد ہے پھر ہماری نمازیں پوری کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہمیں یاد ہے پھر ہم جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اگر ہمیں یاد ہے تو پھر ہم کام کیوں تول رہے ہیں؟ آؤ میں کچھ باتیں آپ کو ان کی سناتا ہوں جن کو واقعتاً یاد تھا۔ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، نام نہیں آتا، اگر نام آتا تو میں ایک ایک کا نام لیتا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام حسن بصری حضرت کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جو 2022 کے کسی پیر کے مرید ہیں۔ امام حسن بصری کسی ایسی شخصیت کا نام نہیں جو 19ویں صدی کے کسی پیر کے مرید ہیں۔ امام حسن بصری اس شخصیت کا نام ہے جن کو یہ شرف ملا کہ یہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلے حضرت۔ انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا حضرت۔ انہوں نے صرف صحابہ نہیں بدری صحابہ تک کی زیارت کی حضرت۔ انہوں نے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا سے فیض پایا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے فیض یاب تھے حضرت۔ اتنی بڑی شخصیت حضرت، صحابہ کو دیکھنے والے، حضرت علی کو دیکھنے والے، 3 سلسلے آپ سے چل رہے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ آپ سے، سلسلہ عالیہ چشتیہ آپ سے، سلسلہ عالیہ سوروردیہ آپ سے چل رہا ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جناب سیدنا سلمان فارسی کا نام مبارک آتا ہے۔ 3 سلسلوں میں آپ کا نام آ رہا ہے، اتنی بڑی شخصیت حضرت۔ لکھا ہے ایک دن آپ کے کچھ دوست آپ سے ملنے آ گئے، جب آئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سین گیلا ہے۔ وہاں حضرت جی وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا تریل، وہاں کو تریل کا ایسا رواج نہیں کہ سین گیلا ہو جائے، پانی ان کے پاس اتنا ہے کوئی نہیں کہ وہ اپنے سین میں بھی اس کا چھڑکاؤ کرتے پھریں حضرت، نہیں کچھ بھی نہیں حضرت، لیکن سین گیلا حضرت۔ وہ آپ کے دوست نا آپ کے خادم سے حیران ہو کے پوچھتی ہیں، وہ یار آپ کا سین کیوں گیلا ہے؟ تو وہ خادم عرض کرتا ہے آج جب صبح میں نے تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے، تو جب آگ جلی اور آگ نے زور پکڑا اور آگ کے شعلے بلند ہوئے، تندور سے باہر نکلے، تو امام حسن بصری جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا۔ ان کو یاد تھا مرنا حضرت، ہمیں مرنا کب یاد ہے؟ اگر ہمیں مرنا یاد ہے پھر ہماری نمازیں پوری ہونی چاہیے۔ نہیں یاد کرو میاں جی، کیونکہ اگر میں یاد نہیں کر رہا تو یہ نہ سمجھنا کہ یاد کرنے سے کوئی بات بدل جائے گی، بات وہاں ہی رہے گی۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدا اتنے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اج نچ دے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تنبور اڑیے، اینا خام خیال نے خیمیاں دی ٹوٹ جانی ایک دن تنہا بڑیے۔ اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب چھائیاں۔ پھر میاں صاحب کہتے ہیں لوئے لوئے پر لے کڑی، ہم نہیں پر رہے،
میں نے کہا نا یاد ہی نہیں ہے، دل لگا ہوا ہے اس سے حضرت، اس کو سجا رہے ہیں، اس کو سنوار رہے ہیں، کبھی جناب کہیں سے ٹیلیں آ رہی ہیں، کہیں سے قالین آ رہا ہے، کہیں سے ٹوٹیاں آ رہی ہیں، کیونکہ ابھی ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اگر ہمیں یاد ہوتا تو پھر ہم اس کو سجانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں، ابھی ہم اس کو سجا رہے ہیں کیونکہ دل اس سے لگا ہوا ہے دل، ابھی ہم اس کو سجا رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یاد ہے، یاد کوئی بھی نہیں ہے، کہتے ہیں حضرت ہم یاد ہمیں کوئی، میں نے کیسا مرد کلندر بھی دیکھا، میں نے 17 سال میرا حضرت سے تعلق رہا، میرا تو نہیں رہا لیکن 17 سال وہ مرد کلندر قبرستان میں بیٹھا جس نے ڈاڈا یاد کر لیا حضرت۔ اور کمال آدمی کا یہ تھا کہ قبرستان کے ساتھ حضرت کی کوٹھی تھی، وہ کوٹھی چھوڑ کے قبرستان آ کے بیٹھ گیا حضرت۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بھی قبرستان بیٹھے، میں بس ایک دن حضرت یہ تو گرمی کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم پھر چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، کافی زیادہ پنکھے چل رہے ہیں، حضرت قبرستان بیٹھے تھے، میں زور کی نماز پڑھ کے آیا، حضرت پہ نظر پڑ گئی، بالکل اکیٹے سے پٹھی ٹپی ہوتے کہڑا بہندا جا کے حضرت، کوئی بھی نہیں بہندا ہے، میں بیٹھ گیا جا کے، میں حضرت اکیلے ہیں، کوئی یار کی بات ہوگی حضرت۔ میں جب بیٹھا نا تو حضرت کے گھر کا ونڈو اے سی چل رہا تھا، آواز آ رہی تھی چلنے کی، تو ہمیں میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا سلیمان کی کیتا بابے نے ایڈا ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کتنے قبرستان آ کے بہ رہے تھے۔ کہتے ہیں جب اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو۔ حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ دیا، مجھے کچھ نہیں کہا، کوئی توجہ اس طرح کی کو جو دل کی بات تھی وہ زباں پہ آ گئی، نہ چاہتے ہوئے میں نے جناب سے پوچھ لیا، میں حضرت جی اتنی گرم دوپہر ہے، آپ کا بھی پسینہ بہ رہا ہے، میرا بھی بہ رہا ہے، آپ کے گھر کا ونڈو اے سی چل رہا ہے، کیا کیا آپ نے اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے کہاں آ کے بیٹھ گئے؟ میری بات کا جواب کوئی نہیں دیا۔ مجھے پوچھتے ہیں مولوی سلیمان ایڑا ٹھنڈا کمرہ تو میں نے یاد کرانا پہ ہیں، یہ تو دس آخر ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتنے؟ اس کا جواب دینے کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، سب کو اس کا جواب آتا ہے، مجھے بھی آتا تھا، میں بڑا شرمندہ ہوا، اب جواب تو دینا پڑنا تھا، میں نے بڑا سر جھکا کے عرض کی میں حضور جتھے بیٹھے ہیں اتنے ہی آنا، تو آگے سے مجھے فرمانے لگے یار 4 مونڈیاں تے جو آنا سی میں آپ ہی آ گئے ہیں آئے کیسے؟ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آؤ چلیے سارے اتنے، یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم نہیں، بس اتنا آپ سے کہوں گا، خود سے بھی کہوں گا یار جہاں کہیں بھی رہو، کوٹھی میں رہو، بنگلے میں رہو، مکان میں رہو، شہر میں رہو، گاؤں میں رہو، فیصل آباد رہو، ٹوبہ رہو، گوجرا رہو، ڈجکوٹ رہو، سمندری رہو، جی جڑاں والا رہو، مکوانا رہو، ستیانا رہو، جھنگ رہو، شور کوٹ رہو، سیال کوٹ رہو، لاہور رہو، جہاں بھی رہو حضرت، بس ایک بات یاد رکھنا حضرت، جانا سب نے قبرستان ہے، جانا سب نے قبرستان ہے، بس اس کو نہ بھولنا۔ جتنی میرے معاشرے میں خرابیاں آ رہی ہیں نا، یہ صرف اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ جانا ہے، اس ساری خرابیوں کی وجہ یہ ہے ہم بھول گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جانا ہے لیکن ہم بھول گئے ہیں، ہمارے عملوں سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ ہم نے جانا ہے۔ اللہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور دوسری اور آخری بات، اماں جی تو چلی گئی ہیں، جس کے پاس اماں جی ہیں نا بڑی محبت کرو اپنی اپنی اماں جی سے، ہمارا بڑا عجیب مزاج ہے۔ اس دفعہ حضرت جی فیس بک پہ نا ٹرینڈ ہوتا ہے حضرت، اس وقت فیس بک پہ نا اس عید پہ جو سب سے زیادہ ٹرینڈ چلا نا، جو سب سے زیادہ پوسٹ شیئر کی گئی لگی، وہ پتہ کیا تھی؟ ٹر گئے یار محبتاں والے، وہ جنوں ویکھو ٹر گئے یار محبتاں والے، ٹھیک ہے یار ٹر گئے یار محبتاں والے، وہ بھائی جڑے ہیں نے انہاں دی تے قدر کر لے کہ جدوں ٹر جان وہ بھی یاد کرنا ہوندا۔ ہمارا مزاج ہے جو ٹر جانا ٹر گئے یار محبتاں والے، یہ بتا رہی تو محبتاں والے ایسے ادو کی کردا رہے ہیں، تب تو نے پوچھا کوئی نہیں آ کے، ٹر گئے یار محبتاں والے، ٹر گئے یار محبتاں والے۔ بھائی جو ہیں میں کہتا ہوں بھائی اگر تیری امی جی چلی گئی ہیں تو تیری امی جی کی نشانی تیری بہنیں ہیں، بتا ان کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہے؟ بھائی اگر تیرے ابو جی چلے گئے ہیں تو تیرے ابو جی کی نشانی تیرا تایا ہے، تیرا چچا ہے، بتا ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہے؟ محبوب تو فرما رہے ہیں امی جی چلی جائیں تو جو امی جی کی سہیلیاں ان کا لحاظ کرنا، امی جی چلی جائیں تو جو امی جی کی بہنیں ہیں ان کا لحاظ کرنا، اگر ابو جی چلے جائیں جو ابو جی کی دوست ہیں ان کا لحاظ کرنا، اگر ابو جی چلے جائیں جو ابو جی کے بھائی ہیں، ہاں بڑے ہیں ہاں چھوٹے ہیں، ان کا لحاظ کرنا۔ جو چلے گئے ہیں ان کو ہم رو رہے ہیں،
جو ہیں ان کو پوچھتا کوئی نہیں. وہ میں حضرت جی اس دن ایک ختم تھا سیالکوٹ میں, بڑی چودھری فیملی تھی, وہ میری بھی زبان کو کنٹرول کوئی نہیں. وہ حضرت جی انہوں نے پھل ہی اتنا لا کے رکھا, میں ذرا زچ ہو رہا تھا پھل لانے سے, کیونکہ وہ لوگوں کی بات سے توجہ ہٹ رہی تھی, وہ میری زبان سے نکل گیا. اگر میں کہا یار جتنا پھل آپ رکھ رہے ہو کبھی زندگی میں کھلایا ہوتا, ہو سکتا ہے بابا جی 10 سال ویسے نہ جاتے کوئی بھی ہیں. نہیں ایک بات ٹھیک بھی ہے بیٹا, میں پوچھوں گا اعلیٰ حضرت, میں نے ان بچوں کو جس طرح اپنی امی کی خدمت کرتے دیکھا, کیونکہ میرا ایک اپنا مزاج ہے, وہ ان سے تنہائی میں باتیں کر لوں گا. میں نے ان بچوں کو خدمت کرتے دیکھا ہے, انہوں نے خدمت کی ہے اپنی, میں نے بھی زیارت کی ہے. ہاں کوئی سوالے سے نہ سمجھے کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. میں نے ان بچوں کو خدمت کرتے دیکھا ہے اپنی امی, میں نے ان بچوں کو دیکھا یہ کیسے جنت کما رہے تھے. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ جب چلے جاتے ہیں پھر پوسٹیں, پھر جناب پتہ نہیں کیا کیا, لیکن جب ہوتے ہیں تب حضرت جی پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے. اچھا کو بتاؤ, ہم مجھے ذرا اٹھنا نہ ذرا مجھے زیارت کروانا, کہ جو حضرت جی اپنے ہاتھوں سے سیب کاٹ کے روز اپنی امی کو کھلاتا ہو. ماشاء اللہ, اور تھی تو بڑے لوگ ہو نا. اب دیکھو جی اتنے بڑے مجمع میں صرف 3 بندوں نے ہاتھ کھڑے کیے. ہمارا مزاج ہے جو ٹر جان گے پھر ٹر گئے یار محبت والے ہیں, جب ہے تب پوچھنے کسی نے نہیں ہے, ٹر جائیں گے پھر ٹر گئے یار محبت والے. او بھائی سارے نے ٹر جانا, ہاں جن کے پاس ہیں بیٹا ان کی قدر کرو, اپنے والدین کی خدمت کرو. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں بیٹا, پہلے عمریں بڑی زیادہ تھی, اب عمریں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں. شاید ڈاکٹر آپ کو یہ وجہ نہیں بتائیں گے, لیکن پتہ کیوں جا رہے ہیں, یہ کڑ کے جا رہے ہیں. بیماری بندے کو اتنی جلدی نہیں مارتی جتنی جلدی بندے کو کڑن مار دیتی ہے. یہ کڑ کے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کیسے پالا تھا ان کو, اور اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. کڑتے ہیں اندر سے, بولتے نہیں ہے. امی کو میں حضرت اس دن میں کھانا کھا رہا تھا, بڑا کم موقع ملتا ہے گھر کھانا کھانے کا, مسافر لوگ ہیں حضرت. چھوٹا میرا بچہ بیٹا ابرا, بچے کا موڈ ہوتا ہے حضرت, وہ بزید تھا کہ جی میں نے امی کے ہاتھ سے کھانا ہے. میں نے اب وہ خود بھی کھا رہی ہے ساتھ اس کو بھی کھلا رہی ہے, پتہ نہیں وہ شاید کو کنکر آ گیا یا پتہ نہیں, وہ ایسے کر رہا ہے, تو ماں نے نا آگے ہاتھ کر دیا, اس نے سارے کا سارا نوالا ماں کے ہاتھ پہ تھوکا. اللہ تھوکا اس نے ماں کے ہاتھ میں, دل میرا خراب ہوا حضرت. تو بعد میں خیال بھی آیا, میں نے کہا یار سلیمان کیا شہر آپ نے ماں بنا دی ہے, اس کا ذرا دل خراب نہیں ہے, اس کا ذرا بھی دل. تو حضرت یہ ماں کو تو یاد ہے نا اس نے کتنی بار میرے ہاتھ میں الٹی کی تھی, ماں اس کو سارا کچھ یاد ہے. پھر وہ بھی دیکھتی ہے جب میرا وقت آیا الٹی تو دور رہ گئی, اس نے کبھی مجھے بیٹھ کے پوچھا ہی نہیں ہے, امی سارا دن کیتا کیجئے. کڑ کے مر رہے ہیں, کڑ کے وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے رویے کیا ہیں. دوستوں کے لیے ٹائم ہے, یاروں کے لیے ٹائم ہے, ماں کے لیے کوئی نہیں. دوستوں کے لیے ٹائم ہے, یاروں کے لیے ٹائم ہے, والد کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. والد کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے حضرت. یہ نہ ہو ٹر گئے یار محبت والے, نہیں, جن کے ٹر گئے تو سو ٹر گئے, لیکن جن کے پاس ابھی ہیں بیٹا نوجوان بچے بیٹھے ہو کثیر تعداد میں, بیٹا ان کا لحاظ کرو, ان سے محبت کرو, نہ فضول بیٹھا کرو, ان کے پاس بیٹھو. امی جی کیویں دن لگے, ابو جی آج سارا دن کی کیتا, آؤ ابو جی میں تاڑے منڈے کٹا, آؤ ابو جی میں تاڑی. او بھائی خدا کے بندے 40 سال ہو گئے ہیں تیرے باپ کے پاؤں تیرے لیے چل چل کے تھک چکے ہیں, کہ اب تیرا حق نہیں بنتا تو ان تھکے پیروں کو دبائے. 40 سال گزر گئے, یہ کندھے تیرے لیے کام کر کر کے شل ہو چکے ہیں, کیا اب اس کا حق نہیں بنتا کہ اب ان کندھوں کو دبایا جائے. ان ہاتھوں کو میں کسی کی بات نہیں کروں گا, میں اپنے والد کی بات, لیکن وہ میں بھی لیٹ گیا بڑا دیر. اب میں صرف تقریر ہی کر کے اپنا دل ہلکا کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ میں بھی کچھ نہیں سکتا. معافی میں بھی بڑی مانگتا ہوں اپنے اللہ سے, کیونکہ 6-7 سال میں نے بھی لاہور جامعہ میں گزار دیے نظامیہ میں. میں خود بڑا بد نصیب ہوں اس حوالے سے, مجھے بھی وہ موقع نہیں ملا. 6-7 سال میں نے لاہور گزارے, پڑھ آیا, پگ باندھ کے آیا, اسناد لے کے آیا ساری. وہ مجھے اور والد صاحب کو کہیں دفتر جانا پڑ گیا. میرے والد صاحب وابڈا میں ملازم تھے, بڑی سخت نوکری کی ہے, تاریں کھینچی, کھمبوں پہ چڑھے, ساری زندگی ہاتھ میں پلاس پکڑا. یہ بازو ٹوٹا ہوا تھا, اس میں راڈ ڈلے ہوئے تھے. ایک دن کھمبے سے گر گئے اوپر, بازو ٹوٹ گیا, راڈ ڈلے تھے. ایک دن کھمبے پہ کام کر رہے تھے, تار کو ہاتھ لگ گیا. یہ ہاتھ میرے ابو جی کا جلا ہوا تھا, سرجری ہوئی تھی ساتھ کی. اس لیے تو میں بچوں سے کہتا ہوں
یار تم کس طرح لکھوا لیتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے؟ ابو جی کدھر گئے؟ اب میرے پاس 2 گاڑی ہیں اللہ نے مجھے دی ہیں، تو پھر مجھے لکھوانا چاہیے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے۔ اگر میں صرف یہ لکھوا لوں کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، تو جو ابو جی کا میرے لیے بازو ٹوٹا وہ کدھر گیا؟ جو ابو جی کا میرے لیے ہاتھ جلا وہ کدھر گیا؟ جو ابو جی نے جون میں، مئی میں، جولائی میں، اگست میں، سپتمبر میں، ٹھیک ہے جی، میرے لیے نوکری کی، وہ کدھر گئی ہے؟ جو ابو جی دسمبر میں، جنوری میں، فروری میں جو اتنی دھند میں بھی نکلا کرتے تھے میرے لیے، وہ کدھر گیا حضرت؟ اس لیے بیٹا ڈنڈی نہیں مارنی، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا۔ شان والد کی زیادہ ہے، حق ماں کا زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں کو لے کے چلنا۔ یہ ڈنڈی نہیں مارنی کبھی، بلکہ جب بھی لکھوانا ہے یہی لکھوانا ہے، یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ ہاں بیٹا یہ پتہ نہیں آپ کا مزاج کیسے بن گیا ہے۔ نہیں، کیا آپ کے خیال میں ابو جی دعا نہیں کرتے آپ کے لیے؟ جتنے نوجوان بیٹھے میں ان سے مخاطب، کیا آپ کے اندر یہ خیال ہے کہ ابو جی دعا نہیں کرتے ہیں؟ اے کدی یہ جو علماء بیٹھے نا ان سے آ کے پوچھنا تیرے ابو تیرے لیے کتنی دعا کرواتے ہیں؟ اور تیرے پیپر آتے ابھی ہو رہی ہو مولوی ہونے کان کھا چھڑ دے، اب منڈے دے پیپر ذرا دعا ہے۔ تجھے عجیب میری سمجھ سے لوگوں کی نیچر باہر ہے، کیسے لکھواتے ہیں، کیسے آپ اس کو فراموش کر دیتے ہیں؟ آپ اس کی مزدوری کو، اس کی مشقت کو، آپ اس کی محبت کو کیسے بھول جاتے ہیں حضرت؟ نہیں، وہ جانا تھا حضرت، انگوٹھا لگانا تھا وہاں جا کے نا، ابو جی نے انگوٹھا لگانا، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی بار یہ کام ہو چکا تھا حضرت۔ ابو جی کہ میں ساتھ میں بھی تھا، میں لاہور سے آیا تھا حضرت۔ اب ابو جی حضرت جی وہ انگوٹھا رکھیں اوپر مشین پہ نا، انگوٹھا رکھیں، انگوٹھا ہے کوئی نہ حضرت۔ وہ جو لڑکی بیٹھی تھی نا بیٹی، وہ آگے سے کہتی ہے حضرت اس طرح کریں کہ آپ نا بازار سے کوئی لوشن لائیں اور لا کر نا ان کے انگوٹھے پہ لگائیں، تو ایک دفعہ انگوٹھا دھو کے نا دوبارہ پھر آئیں۔ اس کو یہ تھا کہ لائنوں میں نا کو مٹی وغیرہ کو کچرا وغیرہ پھنسا ہوا ہے، اس لیے نہیں سلسلہ بن رہا۔ میں حضرت جی نیچے گیا، میں نے کیئر کا لوشن خریدا، چھوٹی ڈبی حضرت جی۔ میں آیا، میں نے ابو جی سے درخواست کی، میں ابو جی ذرا ہاتھ دکھاؤ میں تاکہ میں لوشن لگاؤں۔ جب ابو جی نے مجھے ہاتھ دیا نا اور میں انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا تو حضرت جی انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں ہے، انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، میں نے حیران ہو کے پوچھا، میں ابو جی لکیریں کدھر گئے؟ خوشی بھی تھی کہ بیٹا کامیاب ہو گئے، اور جو پھر بیٹے کو کامیاب کرنے کے لیے ابو جی نے مشقتیں اٹھائی تھیں وہ بھی سامنے تھی، خوشی بھی اور آنکھوں میں نمی بھی ہے، ملا جلا رجحان ہے، دونوں تھی، خوشی بھی آنسو بھی۔ میں نے اس کی ابو جی لکیریں کدھر گئیں؟ تو مجھے آگے سے فرمانے لگے، یار تیریاں لکیراں بنا دیا میریاں مٹ گئی حضرت ہیں، ان کی بڑی قدر کرنا، ان کی بڑی قدر کرنا۔ یہ جن کے پاس حضرت یہ ہیں بیٹا، یہ بعد میں رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آج ان کی قدر کرو، اپنی امی سے بڑی محبت کرو، اپنی امی کا بڑا ادب و احترام کرو، اپنی امی کی بڑی، بیٹا ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں، اپنے ابو جی کا بڑا، جب چلو تو ابو جی کے ساتھ تمہارے چلنے کا انداز یہ ہو کہ لوگوں کو دیکھ کے پتہ چلے آگے ابو جی آ رہے ہیں، جو پیچھے ہاتھ باندھ کے آ رہا ہے یہ بیٹا آ رہا ہے۔ ہاں بیٹا، جب ابو جی جوتی اتارے ان کی جوتی اٹھا لو، اگر پیر صاحب کی جوتی اٹھائی جا سکتی ہے تو ابو کی کیوں نہیں اٹھائی جا سکتی؟ اللہ پیر صاحب کے لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں جڑا اپنے پیر نو ویکھے تے مقبول حج دا ثواب۔ والدین کے لیے کہا ہے، حج کا نہیں کہا، مقبول کا کہا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دن میں ایک ہی، فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار۔ ہاں ان کا